کہ ورنہ اس آفس کا یہاں پہ ہونے کا جو فائدہ ہے وہ پورا فائدہ ہم اٹھا نہیں رہے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک کچھ ہم اسٹیبلش کر لیں پوائنٹ آف کانٹیکٹ یہاں پہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور اگر نہیں کرتا تو آپ اس کے دفتر میں پہنچ جائیں, اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو ایک ایسکیلیٹ کرنے کا بھی ایک میکینزم ہو. کیونکہ ہمارے یہاں سارے آفیسز کا رکھنے کا مقصد جو ایک بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ رہے, جہاں جہاں فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے. تو شکریہ. یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ صرف لاہور چیمبر سے ہی آتی ہے, اور باقی چیمبرز بھی ہمیں چٹھیاں لکھتے رہتے ہیں, لیکن کسی اور چیمبر میں اتنا اس کا جوش نہیں ہے جتنا لاہور چیمبر میں ہے. اور شاید کبھی وہ مجھے بات سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ وہ کیوں ہے. وہ ہے ECIB, اور ECIB میں جو یہ ایشو ہے کہ ایک دفعہ جب آپ آ جائیں اس میں تو 15 سال لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وہاں سے نکل جاتا ہے. تو ہم آپ کی جو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, اور اس کو کم کرنے کا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس پہ ایک پلان بھی بنا لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں اس پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی آ جائے. تو ایک تو میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ECIB کی جو آپ نے ہمیں باتیں کہی ہم نے وہ سنی, اور اس کو ہم پازیٹیولی ہی دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو جلد ہی ایک اچھی خبر سنائیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دو آپ نے باتیں اپنے پوائنٹس میں کہی تھیں اس کو میں نے پہلے ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ آپ نے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ پہ بات کی, میں نے آپ کو بتایا کہ جس رفتار سے ہم نے کم کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ نیا پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو ایکچوئل جو اس پہ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تو پالیسی ریٹ سے کم ہے. ساتھ ساتھ آپ نے کچھ یہ جو بات کی ڈیفرنگ آف پرنسپل اور لون ریسٹرکچرنگ کی, اس کا بھی میں نے تھوڑا سا بتایا. لیکن ایک دو جو بڑی اہم چیزیں ہیں وہ آپ نے کہیں کہ وائبل اینڈ بینکیبل اسٹرکچر فار ایکسٹینڈنگ کریڈٹ ٹو ہاؤسنگ سیکٹر, اور اس میں چاہوں گا کہ ہماری ڈپٹی گورنر سیما صاحبہ اس پہ, اور جو SME فائنینسنگ ہے اس پہ, اور ایک دو اور چیزیں پروویژن آف انٹرسٹ فری لونز فار اسمال ٹریڈرز, اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے اس پہ کنکریٹلی کیا کام کیا اور کیا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے ایک دو اور اسپیسیفک پوائنٹس ہیں کہ بینکنگ چینلز کو ڈیولپ کیا جائے, اس پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو کہوں گا, تھوڑی سی آپ کو باتیں بتائیں گی. بٹ پہلے میں سیما صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ایک دو پوائنٹس. سیما کامل صاحبہ آپ کے ساتھ ہیں, بینکنگ میں ایکٹرز کو دیکھتے ہیں ڈپٹی گورنر جمیل احمد صاحب, اور انٹرسٹ ریٹ اور مانیٹری پالیسی اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر مرتضی سید صاحب. سیما صاحبہ کے نیچے آتی ہیں ساری چیزیں جس کا خاص کر آپ کو انٹرسٹ ہوگا, جس کو ہم فائنینشیل انکلوژن کہتے ہیں, یعنی کہ SME فائنانس, ایگریکلچر فائنانس, خواتین کے لیے فائنانس, وہ سارے سیکٹر جو ابھی فائنینشیل سیکٹر سے کچھ حد تک باہر, ان کو اور کیسے آسانیاں پیدا کی جائیں کہ بینک سے ان کا جو انٹریکشن ہے وہ بہتر ہو. کیونکہ خود یہ ایک بینک کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں, اس لیے ان کو بینکس کی ساری جو ان کی خاص جو اندر کی باتیں ہم سب کریں, اور آپ یہ اسٹیٹ بینک میں ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہی ہے, تو ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سیکٹرز ابھی انڈر سروڈ ہیں اس میں اور بہتری آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت بڑا ایجنڈا ہے آن فن ٹیک اور ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز. یہ ایک بڑی ریپڈلی ایوالونگ فیلڈ ہے. موبائل والیٹس لوگوں کے پاس ہیں, آگے ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں مائکرو پیمنٹس کا جو سیکنڈز میں پیمنٹس رجسٹر کرے گا اکراس پلیٹ فارم. تو یہ سارا جو کام ہو رہا ہے آن ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز اور یہ سارا فائنینشیل انکلوژن کا کام, یہ ہماری ڈپٹی گورنر صاحبہ کے نیچے آئے گا. تو میں سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا تھا. پھر ہمارے MD صاحب بینکنگ سروسز کارپوریشن ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ارشد صاحب ہماری اسٹیٹ بینک کی تقریباً 16 ریجنل آفیسز ہیں, اور MD صاحب ان سب کو اوور ہیڈ کرتے ہیں. لاہور میں بھی آفس ہے, اور اس آفس کا یہ خاص کام ہے ہی یہی کہ آپ
کے ساتھ انٹریکشن رکھیں, چیمبرز کے ساتھ رکھیں, اور میں چاہوں گا کہ یہ انٹریکشن برقرار رہے, بہت ایکٹیو رہے. ساری جو ہماری اسکیمیں ہیں ان اسکیموں میں اگر آپ کو کوئی رکاوٹ لا رہا ہے بیچ میں, خاص کر اگر بینک رکاوٹ لا رہا ہے, تو ڈی ایس سی کا جو لاہور کا جو دفتر ہے اس کا ایک بنیادی کام ہی یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایم ڈی صاحب آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ریجنل مینیجر بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور چیف مینیجر صاحب بھی شاید یہاں ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے. تو لیکن ان کے باس ریجنل جو مینیجر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کے آپ بزنس کارڈ ضرور لیں, اور آپ کو کوئی دقت آئے تو آپ یہاں کی آفس کو کانٹیکٹ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آفیسز جو ہیں وہ لوگوں کی, انویسٹرز کی, بزنس مین کی فیسیلیٹیشن, اور اگر پھر بھی آپ کو دقت آتی ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں, آپ کی مدد کریں. اب اسکیم ایکسپائر کی, اور وہ اسکیم ہے ٹرف. ٹرف کا شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو, اور اگر نہیں سنا ہوا تو اس کا نام ہے ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی. جنہوں نے نہیں سنا ہوا میں ان کو دعوت دوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ ذرا جایا کریں. ساری انفارمیشن ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے. سارے جو رسپانسز کووڈ میں دیے ہیں ہمارے ویب پیج کے مین پیج پہ دیے ہیں, اسٹیٹ بینک رسپانس ٹو کووڈ. اس پہ کلک کریں گے, آپ کو ہماری یہ جن اسکیموں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور باقی ساری اسکیموں کا بھی سب ڈیٹیل مل جائے. ٹرف ایک اسکیم ہے جو ہم نے مارچ اپریل میں شروع کی, اور یہ اسکیم ہے انڈسٹریلائزیشن کی. جب کووڈ آیا تو ہمارا یہ خدشہ تھا کہ آپ جیسے بزنس مین بھائی جو شاید ایکسپینشن یا بی ایم آر یا نئے پروجیکٹ کا سوچ رہے ہوں, کووڈ کی وجہ سے شاید آپ کو نہ کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آگے ڈیمانڈ کیسی ہوگی, حالات کیسے ہوں. فیصلہ آپ کا ہی ہے, لیکن آپ کے فیصلے میں ریوارڈ کو بڑھانے کے لیے یہ ایک کنسیشنل فائنانس کی اسکیم ہم نے چلائی, ری فائنانس کی, جس میں ہم بینک کو لینڈ کرتے ہیں 1% پہ, اور آگے بینک جو ہے میکسیمم مارک اپ 4% رکھ سکتا ہے, میکسیمم اینڈ یوزر مارک اپ جو ہے وہ 5%, اور یہ 10 سال کی فائنانس ہے. اور آپ نے صرف جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 30 مارچ 2021 سے پہلے آپ نے ایل سی کھولنی ہے, یا آپ اس میں امپورٹڈ مشینری لگوائیں یا آپ ڈومیسٹک مشینری لگوائیں. آج تک کبھی ہماری تاریخ میں ایسی ری فائنانس اسکیم اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ کے بینکس ہیں, اگر آلریڈی آپ نے ان سے اس اسکیم کے بارے میں گفتگو نہیں کی تو آپ گفتگو شروع کریں, اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اپنی بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں, یا نیا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں, یا بی ایم آر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ 30 مارچ سے پہلے اس کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ اسی لیے دی تھی ہم نے تاکہ جو ہماری ریکوری ہو کووڈ سے وہ بہت تیز ہو. اس میں بہت انٹرسٹ ہے, اور اگر آپ اپنے بھائیوں دوستوں سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت لوگ بینکس کے پاس جا رہے ہیں. ہم بھی چاہیں گے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, اور صرف ایک چیز ہے کہ 30 مارچ سے پہلے آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ کچھ میجرز تھے جو اسٹیٹ بینک نے لیے, کچھ اب ختم ہو گئے کیونکہ ہم ماشاءاللہ اس وبا سے کافی حد تک نکل آئے, اور کچھ جو ہیں مثلاً ٹرف ابھی بھی چل رہے ہیں, اور ٹرف میں میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ تو 5 ہے, لیکن بہت سارے بوروور جن کی بیلنس شیٹ اسٹرانگ ہیں وہ بینک سے اس سے بھی کم ریٹ پہ لے رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بینک کا جو کاسٹ ہے اسکیم میں وہ صرف 1%. میں آپ سب کو کہوں گا کہ پاکستان نے کافی سارے سالوں میں ڈی انڈسٹریلائزیشن رہی, اس کی کچھ وجوہات تھیں, لیکن ہماری یہ امید ہے اور ہماری یہ کوشش ہے, اور اسی لیے ہم یہ اسکیم کو لائے ہیں کہ اس سے انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ دوبارہ تھوڑی سی.
اب یہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے کیا کووڈ میں، اور کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو سپورٹ کیا جانے تھے وہ نہیں اوکے. اور یہ کوئی خاص فگر میں آپ کو کوئی خفیہ فگر نہیں بتا رہا، ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ فگرز ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائے اور ہر ہفتے اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں. 650 billion rupees were extended as part of the state bank scheme for principal deferment. Okay. تو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر دوسری چیز اس کے ساتھ یہ آتی ہے کہ جب آپ کی اسکیمیں نکلتی ہیں تو اس میں جو بڑا بزنس مین ہے یا جس کے پاس پہلے سے پیسہ ہے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹا جو ہے بورور وہ بیچارہ اتنا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر اس اسکیم میں سے 100 لوگوں کا فائدہ ہوا تو اس میں سے چھوٹے لوگ more than 90% of the beneficiaries of this principal extension scheme are borrowers of microfinance banks. Microfinance bank سے وہ لوگ قرضہ لیتے ہیں جو چھوٹا قرضہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے وسائل ہی زیادہ نہیں ہوتے. 90% سے بھی زیادہ جو اس کے بینیفیشریز بنے وہ چھوٹے بورورز. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اماؤنٹ کو دیکھیں گے تو جس نے جتنا قرضہ لیا ہوا اتنا ہی وہ آگے جائے گا، لیکن جب آپ بینیفیشریز کو دیکھتے ہیں تو 90% سے بھی زیادہ اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ مائکرو فائنانس بینکس کے بورورز ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مائکرو فائنانس بینکس میں انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی یہ پرنسپل پیمنٹس آگے نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ ای سی آئی بی میں اور کتنے لوگ داخل ہو جاتے، جو آپ کا ایک ایشو ہے جس پہ میں بھی ہوں. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی ساری فرمائشوں کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن جو کچھ کیا ہے تھوڑا بہت اس کے فگرز بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اور یہ بھی ہماری تاریخ میں جس طرح ہم نے کیا یہ اسی لیے کیا آپ کی مدد کی. اب اس اسکیم میں مارک اپ کی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، صرف جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کی. مارک اپ کے لیے ہم نے اس کے ساتھ ایک اور اسکیم نکالی اور وہ یہ تھی کہ لون ریسٹرکچر کرنے کہ اگر ایک ایسا بورور ہے جس کی مارک اپ پیمنٹ میں بھی اس کو دقت آئی تو اس کو بھی بینک فیسیلیٹیٹ کرے. اور اس میں ہم نے بینک کو یہ انسینٹیو دیا کہ اگر بینک جو ہے وہ ایک لون کو ریسٹرکچر کرتا ہے تو پھر اس پہ جو کلاسیفیکیشن اور پروویژننگ ہونی وہ نئے کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہو. اور اس میں بینک کا بھی فائدہ ہے کیونکہ ایک دفعہ وہ لون کلاسیفائی ہو جائے یا پروویژن ہو جائے تو بینک کا بھی اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا. اب اس اسکیم کے تحت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا کو اماؤنٹ آگے ریسٹرکچر ہوا ہے تو یہ فگر بنتا ہے 200 ارب روپے کا. 200 بلین روپیز جو ہے پرنسپل ڈیفرمنٹ سے اضافی ہے جو کہ ری شیڈیول ہوا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریگولیٹری پروویژن دی کہ اگر کوئی بورور جو ہے یا پرنسپل ڈیفرمنٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے یا لون ری شیڈیولنگ کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جو ٹائم پیریڈ ہے 180 ڈیز کا اس میں یہ کانٹریکٹ ایگری ہوتا ہے بینک کے ساتھ تو وہ ای سی آئی بی کو رپورٹ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کمبائنڈ افیکٹ تقریباً 850 ارب کا ہے پرنسپل اور مارک اپ کا، یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو جو ایک ایکسٹرنل کرائسس کی وجہ سے دقت آ سکتی تھی وہ نہ آئے. تیسری چیز جو کی گئی وہ بھی کسی نے ہمیں آ کے نہیں کی. آپ کا کوئی خط ایسا نہیں آیا ہمیں کہ یہ اسکیم نکالے، ہم نے خود نکالی. اور وہ کیا اسکیم تھی؟ روزگار فائنینسنگ، جس میں اگر ایک کمپنی یا ایک بزنس مین یہ کمٹمنٹ دیتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو بینک سے ایک سستے ریٹ پہ قرضہ ملے. اور اس کو پہلے ہم نے 3 مہینے کے لیے لائے اور پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 6 مہینے کر دی.
اور اس میں جس طرح پہلی اسکیموں میں ہم نے بینک سے ویکلی رپورٹنگ دی, ہم نے نہ صرف بینک سے ویکلی رپورٹنگ دی. نمبر 2, جو پرنسپل ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو آیا وہ کیا چیز تھی؟ جب ہم نے دیکھا کہ ایک کرائسس آیا ہے, ہمیں آپ میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا کہ جی یہ ہماری جو پرنسپل کی پیمنٹس آ رہی ہیں اس میں ہمیں دقت ہوگی, اس کو آپ آگے کریں. ہم نے اس اسکیم کو سوچا, اور ہم نے اس اسکیم کو اس لیے سوچا کہ ہم خود ہی دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے بزنس مین ہیں جن کی بزنس ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے, وہ محنت کر رہی ہیں, لیکن ایک باہر سے کرائسس آیا اور اس کی وجہ سے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور بزنسز بند ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک عارضی طور پہ ہے, تو ان کو لیکوڈیٹی اور کیش کی ضرورت ہے. اور اسی وقت ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جو بینکس ہیں وہ شاید کنزرویٹو ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جو لون میچور ہو رہا ہے اس کو ہم رول اوور نہیں کریں. اور اگر یہ ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ لوگوں کی ساری جو پرنسپل پیمنٹس آ رہی تھیں وہ آپ کو بینک کو دینی پڑتی. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا, and we didn't do it because any chamber reached out to us, ہم نے خود ہی کیا, اور وہ یہ کیا کہ ہم نے پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کو بلایا, ان کے ساتھ زوم پہ میٹنگ کی. انفیکٹ سیما صاحبہ کا جو بی ایل بینک کی پریزیڈنٹ ہے یہ آپ کو بتا سکتی ہیں. اور ہم نے پی بی اے کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک اسکیم نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہوگا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کلائنٹس جو ہیں اگر ان کو کیش اور لیکوڈیٹی سپورٹ نہیں ملے گا تو جو سالونٹ کلائنٹس جو ہیں جن کی ویسے نیٹ ورتھ ٹھیک ہے, ان لیکوڈیٹی کی وجہ سے شاید بینکرپٹ ہو جائے. اور اگر وہ ہو گئے اور وہ بیڈ لونز بن گئے اور آپ نے اس پہ پروویژن لے لی اور کلاسیفائی کر دیا تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور جو بزنس مین ہے اس کا بھی نقصان ہے. تو بینکس کے تعاون کے ساتھ یہ اسکیم نکالی کہ جو پرنسپل پیمنٹس ہیں بینک ان کو پازیٹیولی دیکھے گا اوپن مائنڈ کے ساتھ, اور 1 سال تک ان کو ڈیفر کرتے. اب آپ سب بھائی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک دقت جو آپ سب کو آتی ہے وہ بینک سے آتی ہے کہ جی آپ اسکیمیں تو نکال دیتے ہیں, لیکن جب ہم بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی اور کہانی آگے سے ہمیں دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ ہم ہر بینک میں کسی کو بٹھا بھی نہیں سکتے اور ہر اپلیکیشن کو خود دیکھ بھی نہیں سکتے, اور نہ ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اسکیم ایسی تھی جس میں جو کریڈٹ ڈیسیژن ہے وہ بینک کی ہی ہے. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے بینک سے ویکلی رپورٹنگ منگوائی. ہر ہفتے بینک سے ہم نے فگرز منگوائے کہ آپ کے پاس کتنی اپلیکیشنز آئیں پرنسپل ایکسٹینڈ کرنے کی, آپ نے کتنی اپروو کی اور آپ نے کتنی ریجیکٹ کی, اور جہاں آپ نے ریجیکٹ کی تو اس کی وجہ کیا صرف. لیکن ریگولیٹر اور ریگولیٹریز کی ریلیشن شپ میں ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انفارمیشن اس قسم کی منگواتے ہیں تو بینکس بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریگولیٹر ہے وہ اس میں بڑا خاص انٹرسٹ لے رہا ہے کہ یہ کیسے چلے گی. اب اس اسکیم میں کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کو علم ہے کہ پورے ملک میں کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہوا, آپ جانتے ہیں؟ بتائیے. نہیں. اب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا ملک میں پالیسی ریٹ 13.25% تھا, آج پالیسی ریٹ 7%. یہ جو ریٹ کم ہوا, اگر آپ دنیا کی ساری ایمرجنگ مارکیٹس کو ملا کے دیکھیں, ماں سوائے ایک ملک ارجنٹینا جو کہ ایک سوورن ڈیٹ وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ,
تو آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو انٹریکشن ہوئی سپٹمبر میں، اس میں ایکسچینج ریٹ تھا 156 ٹو دی ڈالر، اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً ہے 159۔ تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپٹمبر تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، جس میں سب سے جو بڑا چیلنج ہمیں آیا وہ یہ آیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو کرائسس آیا، اس میں جو سپورٹ دینا تھا وہ ایک ایسے انداز میں دیا جائے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جائے اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک آرڈرلی انداز میں بہیو کرے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 6% سے بھی زیادہ کم ہوا ہے، اور ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے آرڈرلی انداز میں رہا ہے، اور آج اور سپٹمبر 2019 کے مقابلے میں صرف اس کا 3 روپے کم ہے۔ جب کووڈ آیا تو اسٹیٹ بینک نے کیا میجرز لیے، میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان چیزوں کا کچھ چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا، ساتھ ساتھ اور فرمائشیں بھی کی، لیکن جو کیا اس کا شاید اتنی تفصیلی طور پہ نہیں بتایا۔ تو میں چاہتا ہوں جسٹ فار کمپلیٹنس کہ جو کیا وہ کیا تھا، اور آیا پہلے کبھی ہماری تاریخ میں ایسی کوئی چیز۔ سیما کامل صاحب آپ کے ساتھ ہیں، بینکنگ ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، ڈپٹی گورنر جمیل احمد صاحب، اور انٹرسٹ ریٹ اور مانیٹری پالیسی اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر مرتضی سید صاحب۔ سیما صاحبہ کے نیچے آتی ہیں ساری چیزیں جس کا خاص کر آپ کو انٹرسٹ ہوگا، جس کو ہم فائنینشیل انکلوژن کہتے ہیں، یعنی کہ ایس ایم ای فائنانس، ایگریکلچر فائنانس، خواتین کے لیے فائنانس، وہ سارے سیکٹر جو ابھی فائنینشیل سیکٹر سے کچھ حد تک باہر ہیں، ان کو اور کیسے آسانیاں پیدا کی جائیں کہ بینک سے ان کا جو انٹریکشن ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ خود یہ ایک بینک کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں، اس لیے ان کو بینکس کی ساری جو ان کی خاص جو اندر کی باتیں ان سب کریں، اور آپ یہ اسٹیٹ بینک میں ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سیکٹرز ابھی انڈر سروڈ ہیں اس میں اور بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت بڑا ایجنڈا ہے آن فن ٹیک اور ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز۔ یہ ایک بڑی ریپڈلی ایوالونگ فیلڈ ہے، موبائل والیٹس لوگوں کے پاس ہیں، آگے ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں مائکرو پیمنٹس کا جو سیکنڈز میں پیمنٹس رجسٹر کرے گا اکراس۔ تو میں سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا تھا، پھر ہمارے ایم ڈی صاحب بینکنگ سروسز کارپوریشن ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اشرف صاحب۔ ہماری اسٹیٹ بینک کی تقریباً 16 ریجنل آفیسز ہیں، اور ایم ڈی صاحب ان سب کو اوور ہیڈ کرتے ہیں، لاہور میں بھی آفس ہے، اور اس آفس کا یہ خاص کام ہے ہی یہی کہ آپ کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، چیمبرز کے ساتھ رکھیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ انٹریکشن برقرار رہے، بہت ایکٹیو رہے۔ ساری جو ہماری اسکیمیں ہیں ان اسکیموں میں اگر آپ کو کوئی رکاوٹ لا رہا ہے بیچ میں، خاص کر اگر بینک رکاوٹ لا رہا ہے، تو ڈی ایس سی کا جو لاہور کا جو دفتر ہے اس کا ایک بنیادی کام ہی یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایم ڈی صاحب آپ کے سامنے ہیں، ہمارے ریجنل مینیجر بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور چیف مینیجر صاحب بھی شاید یہاں ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، تو لیکن ان کے باس ریجنل جو مینیجر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کی آپ بزنس کارڈ ضرور لیں، اور آپ کو کوئی دقت آئے تو آپ یہاں کی آفس کو کانٹیکٹ کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آفیسز جو ہیں وہ لوگوں کی، انویسٹرز کی، بزنس مین کی فیسیلیٹیشن، اور اگر پھر بھی آپ کو دقت آتی ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ